میری ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ، اور ان کو شاید علم بھی ہو، کہ نپولین نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آرمی اپنے پیٹ پر مارچ کرتی ہے، آرمی مارچز آن اٹس اسٹمک۔ تو رسالے بھی جب تک ان کے اوپر مالی طور پر بہتری اور آسودگی حاصل نہ ہو وہ آگے نہیں بڑھتے۔ شاعروں کے کلام چھاپ دینے اور شاعروں سے کچھ حاصل کرنا یا مشکل کرنا یا حصول کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 0 ہی رہے گا۔ اس کے لیے آپ کو یہاں کی جو وہ آبادی ہے جو یہاں پر بزنس میں ہے اور جو آگے بڑھ رہے ہیں ان سے بہت قریبی تعاون کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ان کا یہ سفر بہت آگے بڑھے گا۔ میرے پاس جب وہ آئے تو میری 6-7 کتابیں اس وقت رکھی ہوئی تھیں ان کے سامنے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کی ان کتابوں کے اجراء کے لیے ایک آج کی محفل میں کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ تو میں لانا چاہ رہا تھا کتابیں، لیکن میں بھول گیا، اور ان کا وزن بھی کافی تھا۔ کچھ کتابیں آرکیولوجی پر لکھی ہیں میں نے، کچھ اردو ادب پر لکھی ہیں، ٹاقِ نسیاں کے نام سے اردو تنقیدی کتاب لکھی ہے، کچھ کمپیریٹیو ریلیجن پر لکھا ہے میں نے، عیسائیت یہودیت پر، تاکہ یہ انٹر ریلیجن اور ابراہیمی شاخ کی جو 3 خصوصی مذاہب ہیں، یعنی عیسائیت، یہودیت اور اسلام، ان میں بہت بڑی حد تک یکجہتی بھی ہے، اور ان یکجہتی کے ساتھ ہم آج کی دنیا کو بہت ہی امن کا پیغام بھی دے سکتے ہیں۔ اس نظریے سے میں نے وہ کتابیں لکھی ہیں، اور ہندویت اور جو آپ کا بدھزم ہے، کنفوشزم ہے اور زوریسٹرینزم ہے، اس پر بھی میں نے کتابیں لکھی ہیں۔ بہرحال ایک اور کتاب ہے جو کہ آرکیولوجی کے بیک گراؤنڈ پر لکھی گئی ہے، اسے مینامتی کے نام سے ہے۔ یہ سب کتابیں کسی وقت آپ کے سامنے عادل صاحب کہیں گے تو میں پیش کروں گا۔ پاکستان میں میں بہت ہی معمولی درجے پر تھا، کوئی خاص کام نہیں کر سکا، لیکن اس کے باوجود میں نے 2 کام ایسے کیے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ تھا کہ میں نے ایک عالمی اردو کانفرنس کی، جس میں 18 ممالک سے ان لوگوں کو بلایا جس میں کہ کسی کی مادری زبان اردو نہیں تھی۔ یہ آسٹریلیا سے، میں خود سمرقند گیا، ماسکو گیا، مختلف علاقوں میں جا کے میں نے ان لوگوں کو ڈھونڈا اور ان کو نکالا، اور پاکستان نے مدعو کیا، اور یہ بہت بڑی کانفرنس ہوئی۔ اس میں یہ 3 روزہ کانفرنس تھی جس میں چائنا سے بھی لوگ آئے تھے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ایک کام یہ تھا کہ میں نے یونیورسٹی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی کراچی میں، جو یونیورسٹی بن بھی گئی، بل بھی پاس ہو گیا، لیکن سیاسیات کا شکار ہو کے وہ یونیورسٹی ختم ہو گئی۔ بہرحال بلڈنگ موجود ہے اور وہ اسکول ایک وہاں پر چل رہا ہے۔ تو یہ بہرحال کچھ تھوڑا بہت اپنا تعارف ہے، تو میں اپنا آپ کو چند قطعات، ایک نظم اور ایک غزل آپ کی خدمت پیش کروں۔ اب ٹائم شروع کر سکتے ہیں۔ ایک قطعہ ہے کہ شخصیت کے 1000 پہلو ہیں، شخصیت کے 1000 پہلو ہیں، زندگی کے 1000 پیمانے، آدمی رفتہ رفتہ کھلتا ہے، کوئی کیسے کسی کو پہچانے، آدمی رفتہ رفتہ کھلتا ہے، کوئی کیسے کسی کو پہچانے۔ اور ایک اور قطعہ ہے کہ میں جب بھی شعر کہتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے، میں جب بھی شعر کہتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے، میرے اشعار دنیا میں کہاں کچھ کام کرتے ہیں۔ میں جب بھی شعر کہتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے اشعار دنیا میں کہاں کچھ کام کرتے ہیں۔ کسی قاتل سے خنجر چھین تو سکتا نہیں، لیکن کسی قاتل سے خنجر چھین تو سکتا نہیں، لیکن میں اپنا کام کرتا ہوں، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے وطن اور ہندوستان کے دونوں کے ایک سے حالات ہیں، دونوں کے لیے عرض ہے کہ میرے وطن میں جو رہبر بنائے جاتے ہیں، میرے وطن میں جو رہبر بنائے جاتے ہیں وہ اپنے قد سے زیادہ بڑھائے جاتے ہیں۔ کسی چراغ کی عمر طویل کی خاطر، کسی چراغ کی عمر طویل کی خاطر چراغ کتنے گھروں کے بجھائے جاتے ہیں۔ یہ ہماری پاکستانی قوم سے متعلق یہ ایک قطعہ ہے، اس میں درد دل بھی ہے اور درد وطن بھی ہے۔ نہ پوچھ مجھ سے کہ ترکیب قومیت کیا ہے، نہ پوچھ مجھ سے کہ ترکیب قومیت کیا ہے، ہوا میں دائرے قوسیں کبھی نہیں بنتی۔ نہ پوچھ مجھ سے کہ ترکیب قومیت کیا ہے، ہوا میں دائرے
قوسیں کبھی نہیں بنتی، جہاں نہ فکر چمن ہو نہ منزل مقصود، گروہ بنتے ہیں قومیں کبھی نہیں بنتی۔ دوبارہ سنائیے، نہ پوچھ مجھ سے کہ ترکیب قومیت کیا ہے، ہوا میں دائرے قوسیں کبھی نہیں بنتی، اور جہاں نہ فکر چمن ہو نہ منزل مقصود، گروہ بنتے ہیں قومیں کبھی نہیں بنتی۔ باقی کچھ اپنے ہی بارے میں ہے کہ کچھ تمیز شب و سحر نہ ہوئی، کچھ تمیز شب و سحر نہ ہوئی، زندگی پر کبھی نظر نہ ہوئی، کچھ تمیز شب و سحر نہ ہوئی اور زندگی پر کبھی نظر نہ ہوئی، کار دنیا میں ایسے الجھے تھے عمر بڑھتی رہی خبر نہ ہوئی، کار دنیا میں ایسے الجھے تھے عمر بڑھتی رہی خبر نہ ہوئی۔ ایک اور قطعہ ہے اسی ضمن میں کہ پلٹ کر جب کبھی میں عمر رفتہ یاد کرتا ہوں، پلٹ کر جب کبھی میں عمر رفتہ یاد کرتا ہوں، بہت خالی سی لگتی ہے کتاب زندگی مجھ کو، پلٹ کر جب کبھی میں عمر رفتہ یاد کرتا ہوں، بہت خالی سی لگتی ہے کتاب زندگی مجھ کو، وہ جہد زندگی اسناد و رتبے کچھ نہ تھے پھر بھی، سفر ایسے کہ مارے ڈالتی تھی تشنگی مجھ کو، وہ جہد زندگی اسناد و رتبے کچھ نہ تھے پھر بھی، سفر ایسے کہ مارے ڈالتی تھی تشنگی مجھ کو۔ یہ یہاں آنے کے بعد، مائگریشن کے بعد، ہجرت کے بعد، کینیڈا آنے کے بعد ایک قطعہ، دو قطعات ہیں، اس میں کچھ حال دل بھی ہے اور ہم سب لوگوں کی آواز ہے شاید یہ۔ جب کوئی اپنے تمدن سے جدا ہوتا ہے، جب کوئی اپنے تمدن سے جدا ہوتا ہے، نسل اول میں زباں کھونے کا دکھ سہتا ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں اور ہماری نواسی اور پوتے اردو، ہماری شاعری تو بڑی بات ہے، وہ اردو سمجھنا بھی شاید آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں۔ جب کوئی اپنے تمدن سے جدا ہوتا ہے، نسل اول میں زباں کھونے کا دکھ سہتا ہے، دوسری نسل رواجوں کو مٹا دیتی ہے، دوسری نسل رواجوں کو مٹا دیتی ہے، تیسری نسل کو کب یاد ہی کچھ رہتا ہے۔ اور ایک اور قطعہ ہے اس میں کہ بے شک تیری زمین میں اب بس گئے ہیں ہم، بے شک تیری زمین میں اب بس گئے ہم، لیکن یہ دیکھ ہم بھی تو کیا کھو کے آئے ہیں۔ بے شک تیری زمین میں اب بس گئے ہیں ہم، لیکن یہ دیکھ ہم بھی تو کیا کھو کے آئے ہیں۔ ماں باپ سے، عزیزوں سے، اپنی رسوم سے کس کس سے ہم بچھڑ کے کسے رو کے آئے، ماں باپ سے، عزیزوں سے، اپنی رسوم سے کس کس سے ہم بچھڑ کے کسے رو کے آئے۔ اور یہ ایک لکھن پال صاحب جو ہمارے یہاں پہلی مرتبہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی جوانی میں جو شاعری کی تھی وہی آج تک میری شاعری ہے۔ تو انہی کی نظر یہ دو قطعات ہیں۔ میں نے چکھی نہیں شراب کبھی، میں نے چکھی نہیں شراب کبھی، یہ بھی سوچا نہیں پیئیں نہ پیئیں، ہاں مگر آج جم کے پینا ہے، پھر یہ آنکھیں کبھی ملیں نہ ملیں۔ ایک اور قطعہ ہے کہ آنکھیں ہیں کہ ہر وقت لگی رہتی ہیں در پر، آنکھیں ہیں کہ ہر وقت لگی رہتی ہیں در پر، اور دل ہے کہ کسی کام میں لگتا ہی نہیں ہے، ایک شخص کے جانے سے یہ عالم ہے کہ جیسے دنیا میں کوئی اور تو بستا ہی نہیں ہے۔ بہت اچھے۔ ابھی نظم خلیل ایک نظم پڑھ رہی تھی کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو اسی عنوان سے میں نے بھی کچھ لکھا ہے، اور اتفاق سے جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہی میری اس نظم میں بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں غزل آپ کے سامنے پیش کروں، یہ بھی ایک سن لیجیے۔ میرے سفر کے رفیقوں بہت اندھیرا ہے،
میرے سفر کے رفیقوں بہت اندھیرا ہے، نہ رہبروں پہ بھروسہ نہ سمت کا احساس، کہیں شعاع سحر کا کوئی گماں بھی نہیں، بدن سے روح تک کے اندر تک آ گیا افلاس۔ میرے سفر کے رفیقوں بہت اندھیرا ہے، نہ رہبروں پہ بھروسہ نہ سمت کا احساس، کہیں شعاع سحر کا کوئی گماں بھی نہیں، بدن سے روح کے اندر تک آ گیا افلاس۔ یہ خاردار سے رستے یاد کا صحرا کہ انتہا کہیں ان کی کبھی تو ہوگی ضرور، یہ شعلے جبر و انا کے کبھی تو ہوں گے سرد، حدوں کے پار بھی ایک حد کہیں تو ہوگی ضرور۔ اور اب اس کا ایک گریز ہے کہ یہ کیا ضرور تھا صدیوں کے اس سفر میں صدا، یہ کیا ضرور تھا صدیوں کے اس سفر میں صدا، غم زمانہ و افلاس و دکھ ہمیں کو ملے۔ یہ کیا ضرور تھا صدیوں کے اس سفر میں صدا، غم زمانہ و افلاس و دکھ ہمیں کو ملے، مگر ہماری بھی تھیں ان میں غلطیاں شامل، چلو کہ قافلے پھر لے کے منزلوں کو چلیں۔ نہ لاؤ قطرے مایوس کو پلک پہ ابھی، نہ لاؤ قطرے مایوس کو پلک پہ ابھی، ہزار دھندلی زہی لرزشیں ابھرتی ہیں، اسی قبائے سحر کے سیاہ سینے سے وہ دور صبح کی کرنیں بھی کچھ ابھرتی ہیں۔ دیکھیے ایک غزل تو میں پڑھ رہا ہوں اپنے شاعر کے حساب سے، اور ایک غزل چونکہ مجھے اس کرسی پر بٹھا دیا تو اس کے حساب سے، اور تیسری غزل جو ہے فرمائش کے طور پر وہ کچھ آیا نہیں ہوں اس کے علاوہ۔ میں تنہائی میں اپنی جب کبھی گھبرا سا جاتا ہوں، میں تنہائی میں اپنی جب کبھی گھبرا سا جاتا ہوں، تو پھر باہر نکل کر اپنے مصرعے گنگناتا ہوں۔ میں تنہائی میں اپنی جب کبھی گھبرا سا جاتا ہوں، تو پھر باہر نکل کر اپنے مصرعے گنگناتا ہوں، اور تعاقب کرتے کرتے تتلیوں کا جب میں تھکتا ہوں، تعاقب کرتے کرتے تتلیوں کا جب میں تھکتا ہوں، تو پھر اپنی ہتھیلی پر کوئی تتلی بناتا ہوں۔ میں اظہار ندامت کے لیے دو لفظ بھی لکھنا